بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ گزر رہا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک ہمیں ملا ہے تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ جو نعمت ہے ہمارے لیے وبال بھی بن سکتی ہے، اس صورت میں کہ اگر ہم نے اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھایا، اگر ہم نے اللہ رب العزت کو راضی نہ کر لیا اس مہینے میں، تو ہمارے لیے یہی مہینہ بربادی اور رسوائی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ابھی تک ہم نے کیا کیا ہے؟ اگر ابھی تک ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو باقی کے ایام کو، باقی کے لمحات کو قیمتی بنائیں، اللہ رب العزت کو راضی کر لیں۔ یہ مہینہ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، صبر کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن سمجھنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کا ذکر کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اس کا رمضان سے کیا تعلق ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ویسے تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے جو فضائل ہیں، جو فائدے ہیں، وہ قرآن و سنت میں بہت جگہ بیان ہوئے ہیں، لیکن اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر مال خرچ کرنے پر توجہ دیتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود الناس، ساری کائنات سے بڑھ کر دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں آیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی ہو۔ ساری کائنات سے بڑھ کر، سارے انسانوں سے بڑھ کر سخی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عام حالات میں بھی، ہر لمحے میں، ہر دن میں، ہر مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر سخی تھے۔ لیکن وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بھی بڑھ کر سخی ہو جاتے۔ اجود بالخیر من الریح المرسلہ، یہاں تک کہ ایسے لگتا کہ جیسے بہت بڑا آندھی اور طوفان کا جھکڑ ہے جو سب کچھ بہائے لے جا رہا ہے، سب کچھ اڑائے جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے اور اتنا زیادہ مال خرچ کرتے رمضان المبارک میں کہ گویا تیز آندھی ہو۔ تو رمضان المبارک میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کا ایک خاص مقام ہے، اس کی خاص اہمیت ہے، اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے کہ رمضان المبارک میں اور زیادہ مال خرچ کریں۔ یہ روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے، لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے کا نام تقوی ہے، اور اللہ رب العزت کی منع کردہ چیزوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ دوسروں کا احساس کرنے کا نام تقوی ہے، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے کا نام تقوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، مسلمان اور مومن آپس میں اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی آپس میں شفقت رکھتے ہیں، ان کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ جس طرح ایک دیوار میں اینٹیں چنی ہوئی ہوتی، ایک دوسری کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور ایک دوسری کے ساتھ قائم ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جسم، اس کی مثال سمجھیں، انسان کا جسم ہے، اس میں کتنے اعضاء ہیں، بڑے بڑے اعضاء شمار کریں تو کتنے ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، دل دماغ ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، کتنے اعضاء ہیں انسان کے جسم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک جسم کا ایک عضو اس کو تکلیف ہو جائے، ایک عضو اس پہ چوٹ لگ جائے، آپ کی انگلی پہ، اور انگلی کے بھی صرف پورے پہ، اور پورے کے بھی ایک حصے پہ اگر چوٹ لگ جائے، اس تکلیف کی وجہ سے سارا کا سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے، سارا کا سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اور سارا کا سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کس لیے؟ کہ اسی جسم کا ایک عضو بیمار ہوا ہے، اس کے ایک عضو کو تکلیف ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی آپس میں یہی مثال ہے، ایک مومن اور مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، سارا کا سارا عالم اسلام تڑپ جاتا ہے، اگر ہم حقیقی طور پر مسلمان اور مومن ہوں تو۔ پھر ہماری مثال یہی ہے، محلے میں، ہمارے شہر میں، ہماری بستی میں، ہمارے علاقے اور خطے میں ایک مسلمان کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو سارے مسلمان بے چین ہو جائیں۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے گلی محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں، اور حتیٰ کہ بسا اوقات ہمارے بہن بھائیوں میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو سخت تکلیف اور قلق میں ہوتے ہیں، جن کو ہماری ہمدردی کی، ہمارے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم تماشا دیکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ کھانے پینے کو ہے تو ہمیں کسی سے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ مومن وہ ہے جو دوسرے مومن اور مسلمان کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے، اس کی تکلیف کو، اس کی بھوک کو اپنی بھوک سمجھے، اس کی لاچاری اور بے بسی کو اپنی لاچاری اور بے بسی سمجھے، اور جہاں تک ہو سکے اس مومن اور مسلمان کا خیال کرے، اس کا تعاون کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے کان میں تکلیف ہے، آپ کی داڑھ میں تکلیف ہے اور آپ سو جائیں آرام سے؟ کیا ایسا کبھی ہوا ہے کسی کی داڑھ میں شدید تکلیف ہو اور وہ آرام سے سو جائے؟ نہیں ہوتا نا ایسے۔ یہی تو مثال مومنوں کی ہے۔ جس طرح آپ کے جسم میں داڑھ ہے، اسی طرح آپ کے ماحول معاشرے میں ایک مسلمان اور مومن ہے، اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے اور آرام سے سوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اور ہم میں پھر ایمان نہیں ہے۔ مال خرچ کریں اپنا، یہ روزہ آپ کو یہی ترغیب دیتا ہے۔ صبح سے لے کر، فجر سے لے کر مغرب کی اذان تک، سورج کے غروب ہونے تک آپ کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں، حالانکہ یہ کھانے پینے کی ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں۔ روٹی ہو، پانی ہو، فروٹ ہو، جو بھی چیزیں ہیں آپ کے لیے حلال ہیں، لیکن ان حلال چیزوں سے بھی آپ روکے ہیں۔ پورا دن، خصوصاً گرمیوں کے سخت دن، سارا دن آپ نے بھوک پیاس میں گزارا ہے۔ کیا سیکھا ہے آپ نے؟ آپ کے اندر اس سے کیا تبدیلی آئی ہے کہ وہ لوگ جو بیچارے اسی طرح، جس طرح آپ اللہ کا حکم مان کر پورا دن کھانے پینے سے رکے ہوئے ہیں، اور آپ کتنی تلخی میں ہیں، آپ کے ہونٹ بھی خشک ہو رہے ہیں، آپ کی زبان بھی خشک ہو رہی ہے، بھوک کی وجہ سے آپ کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، ان لوگوں کا خیال کیوں نہیں کرتے جو بیچارے عام دنوں میں بھی، جو عام حالات میں بھی روزانہ کھانے پینے سے بیچارے تنگ ہیں، جن کے گھروں میں فاقے پڑتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ آپ کو تو پتہ ہے مغرب کی اذان ہوتے ہی میں نے روزہ افطار کر لینا ہے، میری یہ تنگی اور تکلیف میری ختم ہو جانی ہے۔ ان بیچاروں کا کیا بنے گا جن کے پاس کھانے پینے کو ہے ہی کچھ نہیں، جن کے پاس تنگ دستی ہے، جن کے پاس فاقے چل رہے ہیں۔ رمضان المبارک ہمیں یہ سبق دیتا ہے، اگر ہم نے یہ سبق نہیں لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ ہم مال خرچ کریں، دوسروں کا بھلا ہو جائے گا اور ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت تو فرماتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
ان لوگوں کی مثال، یہ اللہ رب العزت مثال دے رہا ہے، دنیا کا کوئی دانشور یا کوئی سیانہ یہ بات نہیں کر رہا، جس کی بات میں غلطی کا احتمال بھی ہو سکتا ہے، اس کا آئیڈیا یا ایسٹیمیٹ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، یہ اللہ رب العزت جو خالق و مالک کائنات ہے، یہ اس کا ارشاد ہے، اس کا یہ فرمان ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسے ہے؟ مثال ایسے ہے کہ ایک دانہ آپ نے زمین میں بویا ہے، ایک دانہ زمین میں بوتے ہیں نا، اس سے ایک پودا نکلتا ہے جس میں کم از کم 7 بالیاں ہوتی ہیں، 7 بالیاں، گندم کا دانہ سمجھیں، چاول کا دانہ سمجھیں، ایک دانہ آپ نے بویا ہے، اس دانے سے پورا پودا نکلا ہے، جس پودے میں کئی ایک تنے ہیں، کئی ایک شاخیں ہیں، کئی ایک بالیاں ہیں، کم از کم 7 بالیاں۔ جو لوگ کھیتی باڑی سے شغف رکھتے ہیں، جنہوں نے کھیت دیکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گندم کے ایک پودے میں کتنی ہیں، کم از کم 7 بالیاں ہیں، ورنہ اس سے بھی زیادہ ہوتی، اور ہر بالی میں 100 دانہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ان کی مثال ایسے ہی ہے، 1 روپیہ خرچ کریں گے تو کم از کم اس سے 7 بالیاں نکلیں گی، جسے ہر بالی میں سے 100 دانے نکلیں گے، یعنی اللہ رب العزت اس کو 700 بنا دے گا کم از کم۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ کم از کم کی مثال ہے۔ اللہ رب العزت جس کے لیے چاہے، اس کا اخلاص دیکھ کر، اس کا جذبہ دیکھ کر، اس کی تڑپ دیکھ کر کہ کس جذبے سے اس نے خرچ کیا ہے، اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ، 700 کیا، 7,000، 7 لاکھ، کروڑوں، اربوں، خربوں اللہ رب العزت بنا دیتا ہے اس کو۔ اور یہ صرف آخرت میں نہیں ہے، اس دنیا میں بھی ایسے ہے اور آخرت میں بھی ایسے ہی ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت وسعت دینے والا ہے، اللہ رب العزت کو خوب علم ہے کہ میری راہ میں کوئی مال کس جذبے سے خرچ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس مال میں کمی نہیں دیتا، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ جو مال تم میری راہ میں خرچ کرو گے، اللہ رب العزت اس کا بدلہ تمہیں اس دنیا میں بھی دے گا، اس دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کا بدلہ دے گا۔ اور اللہ رب العزت کرتا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا کلیہ ہے، یاد رکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ صدقہ کبھی مال کو کم نہیں کرتا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا اگر ہم مومن اور مسلمان ہیں، اگر ہم واقعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر صدق دل سے ان پر ایمان لانے والے ہیں، تو یہ باتیں ہمارے ایمان میں کیوں نہیں آتی؟ ہمیں ان باتوں پر یقین کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کبھی مال کو کم نہیں کرتا ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں مال خرچ کر دوں گا، لاکھوں میں سے ہزاروں دے دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، وہ شخص نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مال خرچ کریں، ہمارے دل میں کوئی ملال نہ ہو، اس حوالے سے ہمارے دل میں تنگی نہ آئے۔ یہ تنگی شیطان پیدا کرتا ہے، یہ بھی سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ شیطان تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے۔ میاں آپ کیا کھاؤ گے؟ سال کے لیے گندم رکھی ہوئی ہے، کوئی بہن بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی پڑوسی بیچارہ فاقوں میں ہے، 1 آدھ بوری گندم دے دو گے تو پھر آخری مہینوں میں کیا کرو؟ یہ شیطان کا ایک جال ہے اور شیطان کا وسوسہ ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، اللہ فرماتا ہے شیطان تمہارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تمہارے پاس کیا رہے گا، اور اللہ رب العزت کیا وعدہ دیتا ہے؟ اگر اس کی راہ میں مال خرچ کرو گے، اللہ رب العزت مغفرت بھی دے گا اور اپنا فضل اور عنایت فرمائے گا۔ اور صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان، کوئی دن ایسا نہیں جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے اور لوگ دن کرتے ہیں، یعنی ہر دن
آج تک، جب سے یہ کائنات بنی ہے آج تک کوئی دن ایسا نہیں آیا اور قیامت تک کوئی دن ایسا نہیں آئے گا جس میں اللہ کے دو فرشتے نازل نہیں ہوتے اور اللہ رب العزت سے دعا نہیں کرتے۔ میں نے پچھلے خطبے میں عرض کیا تھا کہ فرشتے اپنی مرضی سے کچھ کرتے نہیں، ان کے اندر تو سافٹ ویئر انسٹال ہے، جو اللہ رب العزت نے انسٹال کیا ہے اس کے مطابق انہوں نے ورک کرنا ہے، ان کی اپنی کوئی ول ہے ہی نہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ کے حکم سے جو کرتے ہیں کرتے ہیں۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، روزانہ اللہ کے حکم سے یہ دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرنے والا ہے تو اسے بڑھا چڑھا کر دے دے۔ فرشتے اللہ کے حکم سے دعا کرتے ہیں، یعنی اللہ کی منشا یہ ہے۔ اللہ رب العزت اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو بتانا چاہتا ہے، فرشتے اللہ کے حکم سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو مال خرچ کرنے والا ہے اس کے مال کو دگنا چگنا کر کے اسے دے دے، اور جو کنجوس ہے، سانپ بن کر بیٹھا ہے، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، ضرورت بھی ہے، لوگ بھوکے پیاسے بھی ہیں، تنگ دستیاں بھی ہیں، اس کے باوجود وہ مال کو خرچ نہیں کرتا ہے، تو اے اللہ جو اپنے مال کو روکنے والا ہے، آت ممسکا تلفا، اس کے مال کو برباد کر دے، اس کے مال کو تباہ کر دے۔ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ ہم کیوں ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے؟ آج بھی لوگ بیچارے بھوک پیاس سے، بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے، کتنے لوگ بیچارے سفید پوش ہیں، کھانے پینے سے بیچارے عاجز آ چکے ہیں، لیکن کچھ لوگ سرمایہ کار جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، سانپ بن کر بیٹھے ہوئے، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ ان کے لیے فرشتے روز کیا بد دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے مال کو برباد کر۔ اللہ کی کوئی بھی آفت آ سکتی ہے، کون ہے اتنا بہادر جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے مال کو کوئی آنچ نہیں آنے والی، میرا کاروبار کبھی تباہ نہیں ہونے والا؟ دیکھیے اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی معیشت کو ایک دفعہ بٹھا نہیں دیا۔ امریکہ اور یورپ جیسے ممالک جو پوری دنیا کی معیشت کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے، بڑے بڑے امیر ترین ممالک آج دیکھیں رو رہے ہیں، ان کی معیشت بیٹھ چکی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یقبض و یبسط، اللہ چاہے تو معیشت کو روک دے، معیشت کو بند کر دے، معیشت کو تنگ کر دے، اور اللہ رب العزت چاہے تو معیشت کو فراخ کر دے۔ یہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی خاطر اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس دنیا میں بھی بڑھا چڑھا کر واپس کرے۔ یہ مال صدقہ و خیرات جو اللہ کی راہ میں کیا گیا ہے یہ بہت برکت والا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سود کو ختم کرتا ہے، سود کو برباد کرتا ہے، سودی معاملات کو اللہ رب العزت تباہ کرتا ہے۔ جس مال میں سود شامل ہوتا ہے، جس کاروبار میں سود شامل ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کاروبار میں برکت نہیں دیتا، اس کاروبار میں بے برکتی ہے، اس میں نحوست ہے، اس میں تنگی ہے، اس میں مصیبت ہے، اس میں بے چینی ہے، اس میں اضطراب ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ رب العزت صدقات کو بڑھاتا چڑھاتا ہے، اللہ رب العزت بڑھاتا چڑھاتا ہے۔ اور وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنی پیاری حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں حلال مال کو خرچ کرتا ہے، بعدل تمرۃ، ایک کھجور کے برابر، اس کے پاس ہے ہی اتنا بیچارے کے پاس، وہ خود تنگ دست ہے، خود اپنا خرچہ کھانا پینا بڑی مشکل سے پورا کرتا ہے، پھر بھی بچا کر ایک کھجور کے برابر خرچ کرتا ہے۔ جو امیر ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے گی، جو اور زیادہ امیر ہیں وہ اور زیادہ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کریں گے نا۔ آپ اپنے بس کے مطابق اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے اور اللہ اپنی شان کے مطابق آپ کو دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک کھجور جتنا، اللہ رب العزت اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے
کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ رب العزت اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑھاتا چڑھاتا ہے۔ مثال دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کس طرح اللہ رب العزت پرورش کرتا ہے، جس طرح آپ بڑے شوق سے اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتے ہیں۔ جن کے پاس گھوڑے ہوتے ہیں، جن کے پاس دوسرے جانور ہیں، وہ اپنے جانوروں کے بچوں کو کتنی شفقت سے، کتنی ریجھ سے پالتے ہیں، کتنے شوق سے پالتے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ کھلاتے پلاتے ہیں، ان کو ہر چیز، ہر خوراک مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ جلدی سے جلدی بڑا ہو۔ تو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آپ کی، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کی ہوئی ایک کھجور کو اتنا زیادہ اس کی نشو و نما کرتا ہے، یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر کر دے۔ ایک کھجور جو اللہ کی رضا کے لیے آپ نے خرچ کی ہے، آپ کے لیے نیکیوں کا ایک پہاڑ بن سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ موقع ہے، جب تک اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سانسیں دی ہیں، جب تک ملک الموت نہیں آ جاتا، جب تک ہماری موت ہمیں سامنے نظر نہیں آ جاتی، ہمارے پاس موقع ہے۔ اور اگر ہم نے یہ موقع گنوا دیا، آج صحت سلامتی کے ساتھ ہیں، مال خرچ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے مال خرچ نہیں کیا، سورۃ المنافقون کے آخر میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اس وقت سے پہلے پہلے مال خرچ کر لو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ موت کے فرشتے تمہیں نظر آ جائیں، جان نکالی جانے لگی، تو پھر تم میں سے کوئی کہے یا اللہ، اے میرے رب اخرنی الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دے دے، ایک لمحے کے لیے مجھے مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ اتنا ایک سیکنڈ کے لیے مجھے مہلت دے دے، میں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں، تیری راہ میں خرچ کر لوں، مال کو تیری راہ میں خرچ کر لوں، ایک سیکنڈ دے دے، میں کہہ دوں وارثوں سے کہ میرا اتنا مال اللہ کی راہ میں دے دینا۔ لیکن وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آ جاتی ہے پھر اللہ رب العزت ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرتا ہے، پھر مہلت نہیں ملتی ہے، اس سے پہلے پہلے مہلت ہے۔ مرتے وقت آپ حسرت لے کے دنیا سے چلے جاؤ کہ یا اللہ مجھے تھوڑا سا لمحہ، تھوڑا سا موقع تو دیتا، میں تیری راہ میں مال خرچ کر لیتا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں آگ سے بچ جاؤ، آگ سے بچ جاؤ، کس طرح؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے۔ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کھجور کی ایک کاش، آدھی کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، مرنے سے پہلے پہلے اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ اگر ہم دنیا آخرت کی وباؤں اور مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو صدقہ و خیرات بہت خوبصورت ایک طریقہ ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا، دنیا آخرت میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، دنیا میں بھی مال میں، کاروبار میں برکت حاصل کرنے کا، اور آخرت میں بھی جہنم سے بچنے کا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔